اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء۔ محترم خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب مکرم اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ فرمان محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اور اسماعیل علیہ السلام کے پائے مبارک سے زمزم کا جاری ہونا۔ اب آگے کا قصہ سماعت فرمائیں۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی، قسط نمبر 16، پارٹ نمبر 16۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 17 سال کی ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ آئے، اور 7 ذی الحج کی رات آرام فرما تھے کہ اسی رات ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آیا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب منزلِ وحی ہوتے ہیں۔ 3 رات مسلسل یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں اپنے ایک دوست کے پاس جانا ہے۔ یہاں دوست کے پاس جانا ہے اس لیے کہا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے۔ میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں اور وہ نکل پڑتے ہیں۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ابراہیم، خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے کئی اور طریقے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کر مارا اور کہا کہ میرے پاس سے ہٹ جا۔ ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی وہی کہا، انہوں نے بھی پتھر اٹھا کر مارا۔ پھر شیطان نے سوچا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، چلو ماں کو جو جا کر بتائیں۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ آپ نے کہا کہ دوست کی دعوت میں ان کے والد لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ کوئی دعوت میں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے سنا تو کہا، اے ظالم، بھاگ جا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے گود میں 1 اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ محترم سامعین حضرات، کتنی انوکھی داستان ہے جو کائنات میں
رقم ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ امر واقعہ ہے جس کی یادیں پورے عالم میں رہنے والی ہیں۔ پھر وہ میٹھی میٹھے باتیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹے کو لیے جا رہے ہیں۔ پھر جب وہ مینا کی وادی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے ابو، آپ کو جو بھی کرنا ہے کرو، ذبح کیا ہے، آپ کو جو بھی کرنا ہے کر لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کی راہ میں انشاءاللہ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حور و غلمان اور رضوان اور سارے فرشتے ملائکہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خطاب خداوندی فرشتوں سے ہوا، میرے ابراہیم کی اطاعت و فرما برداری دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ چھری اور رسی لے آئے تھے۔ جب باپ ذبح کرنے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے تیار ہو گیا، باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پکڑ لی اور آنکھ پر پٹی باندھ لی اور قوت سے چھری چلائی، لیکن چھری ہے کہ کاٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر کہا، اے چھری، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بولی، اے ابراہیم، آگ کا کام تو جلانا تھا لیکن آگ نہ جلائی۔ جس طرح آگ کو جلانے سے روکا گیا، آج مجھے کاٹنے سے روکا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام استغفار پڑھا۔ استغفار پڑھنے کے بعد پوری قوت سے دوبارہ چھری چلائی اور چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور جلدی جلدی پٹی کھولی، دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، دمبا تھا۔ اللہ اکبر! دمبا سامنے پڑا تھا اور بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر! تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر! پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ غیب سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ واقعی ابراہیم، تو نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ وَفِدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ عظیم قربانی ہے، ہم نے اسے قیامت تک کے لیے سنت رکھ دیا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں سورہ الصافات آیات نمبر 99 تا 113 میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو ولادت حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک،
انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔